امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے دو شہزادے وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا اب میں میدان کارزار کے اندر نکلوں گا۔ آپ میدان کارزار کے اندر نکلنے لگے، سر کے اوپر امامہ باندھا۔ وہ امامہ کون سا تھا؟ وہ امامہ امام الانبیاء سرکار اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کا امامہ تھا۔ امامہ مصطفیٰ کو اپنے سر مبارک کے اوپر سجایا، قربان جائیں وہ امامہ نبی پاک علیہ السلام کا جو تبرک تھا اپنے سر کے اوپر سجایا، ہاتھ کے اندر تلوار پکڑی۔ وہ تلوار عام نہ تھی، وہی تلوار تھی جس کو علی المرتضی شیر خدا اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ کر میدان میں چلا کرتے تھے تو باطل کو نیست و نابود کر کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کر کے آیا کرتے تھے۔ وہ تلوار اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ کر، اپنے ہاتھ کے اندر وہ تلوار لے کر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار کے اندر نکلے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زرہ کو آپ نے زیب تن فرمایا۔ آپ جب میدان کارزار کے اندر نکلے اور بعض مورخین بیان کرتے ہیں آپ کی چھوٹی بیٹی آ گئی، اس نے آ کر کہا ابا جان میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ حضرت بی بی پاک آپ کی ہمشیرہ محترمہ نے کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ ان باتوں کو مسلمان کا ذہن تسلیم نہیں کرتا، نہ مسلمان کا قلم ان باتوں کو آگے روایت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ باتیں سراسر آقا نامدار کی اہل بیت کی شان کے خلاف نظر آتی ہیں، لیکن انہوں نے قطعاً ایسا نہیں کیا بلکہ ان کے دلوں کے اندر تو یہی جذبہ تھا کہ ہمارے گھر کا ایک ایک فرد اسلام کی خاطر شہید تو ہو سکتا ہے، اس بدبخت کی بیعت نہیں کی جا سکتی اور نہ کبھی اپنے خاندان کے کسی فرد کو میدان جنگ کے اندر جانے سے روکا جا سکتا ہے۔ امام علی مقام میدان کارزار کے اندر نکل آئے، آپ نے آ کر سب سے پہلے ان کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا او بدبختو، حسین تمہارے سامنے کھڑا ہے، حسین ابن علی تمہارے سامنے کھڑا ہے، علی المرتضی کا بیٹا کھڑا ہے، سیدہ خاتون جنت کی گود کے اندر پلنے والا تمہارے سامنے کھڑا ہے، امام الانبیاء کے کندھوں کے اوپر سواری کرنے والا تمہارے سامنے موجود ہے۔ امام الانبیاء اگر سجدے کے اندر چلے جائیں تو حسین پشت کے اوپر آ کر سوار ہو جائے تو شریعت کا حکم نہیں آتا، حسین کو نہیں ہٹایا جاتا، شرع کا حکم بدل کر امام الانبیاء کے سجدے کو لمبا کر دیا جاتا ہے۔ جس کی خاطر امام الانبیاء کے سجدوں کو لمبا کیا جاتا رہا، آج وہ حسین تمہارے سامنے کھڑا ہے، خود نہیں آیا، تم نے خطوط لکھے، میں چلا آیا، تم نے وفاداری کا اظہار کیا، میں تمہاری باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے چلا آیا۔ اب میدان کارزار کے اندر بلا کر پانی بند کیا، میرے بچوں کو شہید کیا، میرے بیٹوں کو شہید کیا، میرے بھائیوں کو شہید کیا، میرے جانثار ساتھیوں کو شہید کیا، اب میرے خون کے پیاسے کس واسطے بن گئے ہو؟ اگر اس لمحے بھی تم توبہ کر لو گے تو نانہ مصطفیٰ سے تمہاری سفارش کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ کر لوں گا۔ یہ آپ سرکار نے خطبہ اس واسطے دیا تاکہ حجت تمام ہو جائے، قیامت والے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ذرہ برابر بھی ان کے پاس کوئی عذر نہ رہ سکے۔ آپ نے یہ خطبہ دیا اور ادھر سے اعلان ہو گیا جلدی کرو، ان کے سامنے ایک ہی بات کرو، اے حسین یا بیعت کر لو، اگر نہیں کرتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا حسین زیادہ باتیں نہ کرو، یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا اگر بیعت کرنا ہو
ہوتی میں بیٹے بچا لیتا، میں رشتہ دار بچا لیتا، اگر ان کو قربان کر دیا تو اس کا مطلب ہے حسین آج بھی انکار پر ڈٹا ہوا ہے۔ اب جنگ کا آغاز ہو گیا، ادھر سے ایک آیا اس کو واصل جہنم کر دیا، ایک آیا واصل جہنم کر دیا، ایک آیا واصل جہنم کر دیا۔ ان بدبختوں کے 400 افراد کو اکیلے شیر خدا کے بیٹے امام علی مقام نے واصل جہنم کر کے رکھ دیا۔ کتنوں کو جی؟ 400 کو۔ کتنوں کو؟ 400 افراد کو۔ جس امام علی مقام نے تہے تیگ کر کے واصل جہنم کر دیا، اس امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ امام علی مقام کو یہ طاقت اپنے والد گرامی سے ملی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اگر علی میدان کے اندر نکل آئے اور ایک طرف سارا عرب آ جائے، سارے عرب کے نوجوان تلواریں لے کر ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور ایک طرف اکیلا علی شیر خدا تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، میں ان سب کے ساتھ مقابلہ کروں تو سب کو ختم کرنے کے لیے ایک علی شیر خدا ہی کافی ہے۔ اتنی طاقت رب تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ایسے ہی ان کو شیر خدا نہیں کہا جاتا۔ تو آپ خود اندازہ کریں، جو اتنے جرت مند، اتنے بہادر باپ کا بیٹا ہو، وہ بیعت کس طرح کر سکتے تھے؟ وہ کس طرح باطل کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے سکتے تھے؟ انہوں نے کہا امام علی مقام بیعت یا جنگ؟ آپ نے فرمایا بیعت کل بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں ہوگی۔ کل بھی جنگ ہوئی، آج بھی جنگ ہوگی، کل بھی جنگ ہوگی۔ جب ان کے 400 افراد کو واصل جہنم کر دیا، ایک آواز آئی کہ کب تک 2-2 4-4 کر کے جاتے رہو گے؟ تمہارا تو نام و نشان مٹ جائے گا، جلدی کرو، ایک گول دائرہ بنا لو اور ہر طرف سے تلواروں کے وار شروع کر دو، ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع کر دو۔ مورخین بیان کرتے ہیں انہوں نے گول صف بنائی، دور دراز تک گول گھیرا ڈال کر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنے تیر برسائے، اتنے تیر برسائے، اتنے تیر برسائے کہ آپ کے جسم پر بے شمار تیروں کے نشان تھے، تلواروں کے نشان تھے۔ آخر ایک تیر سامنے سے آیا، آپ کی پیشانی پہ لگا، وہ پیشانی جس پر کبھی امام الانبیاء اپنے لبوں کو ٹکایا کرتے تھے۔ جب پیشانی پہ تیر لگا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے زمین کے اوپر تشریف لے آئے۔ ایک بدبخت آیا، آپ کو شہید کرنے کے لیے جرت نہ ہوئی، چیخ مارتا ہوا دوڑ کے دور جا کھڑا ہوا۔ دوسرا آیا، شمر جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ شمر تھا کون، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا بھائی تھا۔ بیوی کے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ سالہ کہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا سالہ تھا اور امام علی مقام کا رشتہ دار بنتا ہے، مگر یہ رشتہ داری آج اس مقام تک لے آئی۔ کیوں؟ کہ دنیا کا تاج مل جائے، دنیا کا تخت مل جائے، دنیا کی دولت مل جائے، آپ کے سینے پر آ کر بیٹھا۔ روایات دو ملتی ہے، ایک یہ کہ اس نے آپ کو شہید کر دیا، اور دوسرا یہ کہ امام علی مقام سے گفتگو ہوئی۔ آپ نے پوچھا، فرمایا کہ بتا وقت کیا ہے؟ اس نے کہا ظہر کی نماز کا وقت ہے، ہفتے کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، عین جمعہ کی نماز کا وقت تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا اور بدبخت، آج مشرق تا مغرب میرے نانا مصطفیٰ کے
منبر پر آپ کی عظمت و شان کے چرچے ہو رہے ہوں گے اور آپ کی اہل بیت کے قصیدے پڑھے جا رہے ہوں گے، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر سکوں کہ اللہ رب العالمین کے اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ مگر مورخین بیان کرتے ہیں اس نے کہا اے حسین ایسا نہیں ہو سکتا، وہ سینے سے نیچے نہ اترا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارے کے ساتھ نفل ادا کرنے کے ارادے سے نماز کو شروع فرمایا، اور جب آپ نے سجدے کا اشارہ کیا، عین اس وقت جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر مبارک سے سجدے کا اشارہ کر رہے تھے، اس بدبخت نے آپ کی گردن پاک کے اوپر خنجر کو چلا کر آپ کو شہید کر دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ پھر کیا تھا؟ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب امام علی مقام کو شہید کیا گیا، دوپہر کا وقت تھا، یہی وقت تھا جب ہم اس وقت جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کے اندر جمع ہے۔ عین دوپہر کا وقت تھا جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کرنیں زمین کے اوپر پھیلا پھیلا کر پوری کائنات کو منور کر رہا ہوتا ہے، یہ وقت تھا، مگر سورج نے اپنا منہ چھپا لیا۔ باری تعالیٰ تیرے محبوب مصطفیٰ کے نواسے کو شہید ہوتا دیکھ سکوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ سورج نے اپنا منہ چھپا لیا، دن کے وقت آسمان پر اندھیرا چھا گیا، زمانے کے اوپر تاریکی چھا گئی، ساتھ کھڑا بندہ اپنے ساتھ کھڑے ہونے والے کو پہچان نہیں سکتا تھا، اس قدر اندھیرا چھا گیا، اور دن کے وقت تارے نظر آنے لگ گئے۔ کیوں؟ یہ اس واسطے تھا کہ آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی کے عالم کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اور مورخین بیان کرتے ہیں آسمان خون کے آنسو روتا رہا۔ ارے زمین سے جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا، پتھروں نے بھی خون کے آنسو بہائے، آسمان بھی خون کے آنسو رویا، در و دیوار خون کے آنسو روئے، اور جنات کے رونے کی آواز آتی تھی۔ علماء مورخین بیان کرتے ہیں ہم نے اپنے کانوں کے ساتھ سنا، رونے کی آواز آتی تھی مگر رونے والا نظر نہ آتا تھا۔ ارے جنات بھی نوحہ کناں تھے، ارے فرشتے بھی رو رہے تھے، ارے حوریں بھی رو رہی تھی، ارے غلماں بھی رو رہے تھے۔ کس بات پر رو رہے تھے کہ یا مولا اتنا ستم جنہوں نے وفاداری کے وعدے کر کر کے میدان کربلا کے اندر بلایا تھا، انہوں نے ایک ایک فرد کو چن چن کر شہید کیا، ان کے پانی کا قطرہ تک بند کر دیا، اور آخر کے اندر اس قدر بے دردی کے عالم میں امام الانبیاء کے نواسے کو شہید کر کے رکھ دیا۔ خون کے آنسو روتے رہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، مگر دیکھو شہید تو ہو گئے، شہید کرنے والے بظاہر زندہ رہے، شہید ہونے والے بظاہر دنیا سے چلے گئے، مگر جنہوں نے شہید کر کے اپنے آپ کو بظاہر دنیا میں موجود رکھا ان پر لعنتیں برس رہی ہے، ان پر پھٹکار برس رہی ہے، ان کا اچھے لفظوں کے ساتھ ذکر کرنے کو تیار کوئی نہیں ہوتا، ان کے نام کو آج گالی سمجھا جاتا ہے، اور جن کو وقتی طور پہ شہید کر کے دیکھ
دیکھا جائے تو بظاہر دنیا سے اوجھل کر دیا گیا، ان کی عظمت کو دنیا آج بھی سلام کرتی ہے، ان کی گرد راہ کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتی ہے، ان کی عظمت کو آج بھی سلام کرتی ہے، اور قیامت تک ان کی عظمت کو سلام ہوتے رہیں گے۔ اور جب قیامت کا میدان برپا ہوگا تو مسلمان ان کے حضور جا کر دست بستہ سلام پیش کر کے عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر کے رب تعالیٰ سے معافی لے کر دے دیجئے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی اسی طرح حق پر استقامت نصیب فرمائے، آمین والحمدللہ۔